سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہونے کی جو اعزاز عطا فرمایا تھا، وہ اعزاز یہ تھا کہ جب صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے تو خدا یاد آ جاتا، اور جب چہرہ صدیق پر غور کرتے تو چہرہ صدیق میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حضور علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رنگ میں سیدنا صدیق اکبر کو رنگ دیا تھا، اور یہ فیض کی کیفیات تو پوری زندگی ساتھ رہی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں جو غار ثور کے اندر مصطفیٰ کریم کی معیت میں گزری، اور میرا صرف ایک ہی وظیفہ تھا، اور وہ وظیفہ یہ تھا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ بس میری نظر تھی اور رسول اللہ کا چہرہ تھا، میں بس صرف حضور کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، اور اس دیدار میں انہماک کا کیا عالم تھا کہ غار کے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت ہیں، تو آپ صدیق اس غار میں ان سوراخوں میں سانپ موجود تھا جو عرصہ دراز سے وہاں پر قیام کیے ہوئے تھا، اور اس نیت سے قیام کیے ہوئے تھا کہ اس کے علم میں تھا کہ اس غار کو یہ اعزاز و شرف حاصل ہوگا کہ یہاں اس غار کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بسیرا ہوگا، گزر ہوگا، قیام ہوگا۔ جب حضور وہاں پہنچے تو غار کے ایک ایک کونے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے خصائل کے اندر شفا شریف کے اندر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تھے نا تو اس راستے سے حضور کے گزرنے کے بعد خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہیں چلے گئے تو ہم سب پریشان تھے کہ حضور نے کسی کو بتایا ہی نہیں اور چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کو تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، فرمایا کہ اس باغ میں ہمیں خوشبو آ گئی تھی کہ اس راستے سے رسول اللہ گزرے ہیں اور حضور یہاں پر قیام پذیر ہیں۔ تو اس غار کے اندر سانپ کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے ہیں، وہ اس نے 8 سوراخ بنا کے رکھے تھے، اس کے علم میں بھی تھا کہ حضور تو آئیں گے لیکن ان کے ساتھ عشق رسول کا، عاشق رسول ایک ایسا ہوگا، عشق رسول کا ایک ایسا پروانہ ہوگا کہ وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن رسول اللہ کی طرف کسی دشمن کو بڑھنے نہیں دے گا، کسی چیز کو بڑھنے نہیں دے گا جو رسول اللہ کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ اکبر، وہ سانپ ایک سوراخ سے آیا وہ بند پایا، دوسرے سے آیا اس کو بند پایا، تیسرے سے آیا اس کو بند پایا، چوتھے سے اعلیٰ حاضل قیاس وہ جب 8ویں سوراخ پر پہنچا تو اس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت صدیق اکبر کو ڈنک مارا، آپ کو کاٹا، آپ کو زہر پھیلنا شروع ہو گیا، وہ زہر آپ کے پورے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو اس سوراخ سے نہ ہٹایا اور نہ ہی کوئی ذرا بھر بھی اپنے جسم کو حرکت دی، صرف اس لیے کہ سامنے چہرہ رسول تھا۔ صدیق چہرہ رسول کے دیدار میں محو تھے، سانپ آپ کو کاٹ رہا تھا لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوئی، اتنے انہماک سے حضور کے چہرہ انور کا دیدار کر رہے تھے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا عمل دیکھیے، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے آ چکے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کو اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، ایک مقام آیا کہ جبریل بھی رک گئے کہ آگے ایک بالشت بھی نہیں بڑھوں گا۔ پھر حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لامکان کو کراس کر کے قرب خاص میں پہنچے،
اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کیا تو حضور علیہ السلام اپنے رب کے حسن مطلق کے دیدار میں اتنے گم ہو گئے، اتنے گم ہو گئے، اتنے گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے رب کے حسن مطلق کے دیدار میں اس طرح محو تھے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ حد سے بڑی، صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ اللہ کے حسن مطلق کے اندر گم تھی، صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ اپنے رب کے دیدار کے اندر محو تھی۔ اسی طریقے اب یہ منظر کون بیان کر رہا ہے؟ میرا رب بیان کر رہا ہے کہ جب میرا مصطفیٰ میرا دیدار کر رہا تھا، جب میرا مصطفیٰ اللہ کے حسن مطلق کے اندر گم تھا، جب میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کے حسن مطلق کو دیکھا تو اس انداز سے حسن مطلق کے اندر محو ہو گئے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ حد سے بڑی، صرف اپنے رب کو دیکھتی رہی، صرف اپنے رب کے دیدار میں گم رہی۔ اب حضور نے کس شوق سے اپنے رب کا دیدار کیا کہ خدا نے اس کو بیان کیا، کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عروج کی انتہا تھی، وہ حضور کی معراج تھی، اور معراج کیا تھی کہ حضور کو اس لمحے اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار ہو رہا تھا۔ تو سرکار کی معراج یہ ہوئی کہ سرکار نے اپنے رب کے حسن مطلق کو قریب سے دیکھا، اور صدیق اکبر کی معراج یہ تھی کہ صدیق کی گود میں سرکار کا رخ والضحیٰ تھا، اور نگاہیں صدیق کی تھی اور چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ اللہ اکبر، اس منظر کو ذرا تصور دیکھیں۔ اچھا، پھر اس حسن مطلق کو دیکھنے کا اس کے اندر انہماک کا کیا عالم تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کے دیدار کے اندر صدیق اکبر کی کیفیت کیا تھی؟ اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اہل سیر نے بیان کیا ہے، اور صاحب سیرت حلبیہ نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے کہ سانپ کاٹ رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، تکلیف موجود ہے، لیکن احساس نہیں ہے، پاؤں کو حرکت نہیں دے رہے ہیں اور جسم کو حرکت نہیں دے رہے ہیں، منہ سے آواز نہیں نکال رہے ہیں، جسم میں زہر پھیل رہا ہے، اس کے باوجود صدیق کی نگاہیں تھی اور مصطفیٰ کا چہرہ تھا، اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت صدیق کی معراج ہو رہی تھی، اور کیا ہو رہی تھی؟ چہرہ مصطفیٰ سے نکلنے والا نور چہرہ صدیق میں پیوست ہو رہا تھا، اور یہ لمحہ کوئی ایک لمحے کا نہیں تھا، یہ نظارہ 3 دن اور 3 راتیں رہا، کیونکہ اس غار میں یا تو صدیق تھے یا تو مصطفیٰ تھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملاقات کے منظر کو بیان کر رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اللہ اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرے جو غار کے اندر بیٹھے تھے، اور وہ غار کے اندر بیٹھنے کا کیا منظر تھا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس انہماک کا کیا عالم تھا کہ سانپ کاٹ رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، لیکن صدیق اکبر کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ سے نہ ہٹی، حتیٰ کہ یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ وہ زہر پورے جسم سے سرایت کرتا ہوا صدیق کی آنکھ سے آنسو بن کر گرا، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آنسو نے سرکار کی داڑھی مبارک کو، آپ کے چہرے مبارک کو جب اس کا بوسہ لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار کی آنکھ کھلی، حضور نے دیکھا کہ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پاؤں لاؤ۔ جب پاؤں سامنے کیا تو اب اہل سیر نے لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار نے اپنا لعاب مبارک، اپنی زبان سے تھوک مبارک کو اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھ سے صدیق کے اس زہر اس جگہ پہ لگایا جو رسول اللہ کی خاطر سانپ کے منہ میں دیا تھا، اپنی جان کو قربان کر دیا مصطفیٰ کے لیے، لیکن چونکہ خدا نے ان کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے خادم کی حیثیت سے ہجرت کے دوران آپ کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر صدیق اکبر کو کیا کیا؟ نبی پاک کے رنگ میں رنگ دیا۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں جو چہرہ صدیق کے اندر چہرہ مصطفیٰ کے انوار پیوست ہو رہے تھے، تو اس منظر کو
صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام 3 دن اور 3 راتوں کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے. عورتیں، مرد، بچے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے تھے، اپنے راستے کے کنارے لائنیں لگا کر کھڑے تھے. بچیوں کے ہاتھوں میں دف تھے اور طلع البدر علینا کی وہ نعت پڑھ رہی تھی. اور سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام جیسے ہی وہاں داخل ہوئے تو اہل مدینہ کے لیے یہ فیصلہ، کیونکہ اہل مدینہ نے نہ حضور کو دیکھا ہوا تھا اور نہ صدیق اکبر کو دیکھا ہوا تھا. اب اہل مدینہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ یہ 2 شخصیات ہیں، بظاہر وجود تو 2 نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں وجودوں میں چہرہ ایک ہی نظر آ رہا ہے. کیوں؟ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان 2 ذاتوں میں رسول اللہ کون سے ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اہل مدینہ کو اجتماع کیوں ہوا؟ اہل مدینہ کو شبہ کیوں پڑا؟ اس کا جواب مفسرین اور محدثین نے مختلف انداز میں لکھا ہے، لیکن میرے استاد محترم محدث اعظم سعید ملت علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو محبت کا قلم ہی توڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ کا جو اشتباہ ہوا، شبہ پڑا کہ ان 2 شخصیات میں رسول اللہ کون ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں اور 3 راتوں کے اندر جو صدیق اکبر نے چہرہ مصطفیٰ سے نکلنے والے نور کو اپنے چہرے میں پیوست کیا نا، تو خدا نے صدیق کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگ دیا. اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگ دیا تھا. کیوں؟ کہ اس غار کے اندر حضور اور صدیق کے علاوہ اور کوئی نہ تھا. حضور صدیق کو دیکھتے تھے، صدیق حضور کو دیکھتے تھے. اور جب سرکار نے حضرت صدیق اکبر کی گود کے اندر اپنا سر رکھ کر آرام کیا تو صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار تو سو رہے تھے، میں نے میری آنکھوں نے جھپکنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ شاید وہ لمحہ میں اس لمحے کو اپنے لیے ضائع سمجھوں گا جو چہرہ رسول سے اٹھ جائیں. اسی لیے کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی ایمان افروز تھا. آپ نے جواب دیا کہ میری زندگی کی 3 خواہشیں. کیا ہیں؟ 3 خواہشیں ہیں زندگی کی. بس یہ 3 میں کہتا ہوں کہ جو زندگی کا سانس مجھے میسر ہے میں یہ 3 کام ہر وقت کرتا رہوں. ان میں سے پہلا کام کیا تھا؟ کہتے ہیں میری زندگی کی پہلی خواہش یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، بس میری آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کا چہرہ غائب نہ ہو. یہ پہلی خواہش. لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے تمہاری خواہش کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حکومت چاہیے. کسی دنیا دار سے پوچھو تمہاری خواہش کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کاروبار چاہیے. کسی دنیا دار سے پوچھو تمہاری خواہش کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بینک بیلنس چاہیے. کسی دنیا دار سے پوچھو تمہاری خواہش کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت جو ہے وہ مختلف قسم کے مناصب چاہیے. لیکن صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو انہوں نے کہا ایک کوئی خواہش ہے، اکھاں میریاں آویں تے چہرہ میرے محبوب دا ہو. میں اپنے محبوب کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں کو اپنی نظر کو نہ اٹھا سکوں، صرف دیدار مصطفیٰ کرتا رہوں، دیدار مصطفیٰ کرتا رہوں. اس کا آسان ترجمہ یہی ہے کہ میں بس اپنے آقا کے چہرے کی تلاوت کرتا رہوں، میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں ہر لمحہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہوں، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ میں سرکار کی بارگاہ سے غائب رہوں. یہ میری دوسری خواہش ہے. اور تیسری خواہش کیا ہے کہ خدا مجھے جو بھی مال و دولت عطا فرمائے میں حضور کے نام پر قربان کروں. اور یہ چیز ثابت کی انہوں نے. غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے. سب صحابہ اپنے اپنے حساب سے مال لے کر آئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اسلام کے لیے مال طلب کیا ہے، مانگا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس مال جو کون ہے جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اسلام کی مدد کرے گا، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ تھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء، نبی پاک کے 4 خلفاء کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، ایک پوری کتاب. اس تاریخ الخلفاء کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ مجھے اللہ کے راستے کے لیے مال چاہیے، تو
تو سیدنا صدیق اکبر سارے کا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں جب آئے نا، سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ گھر میں سوئی تک نہ چھوڑی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر سب کچھ مال قربان کر دیا۔ اب جب مال قربان کیا تو حضور آپ دیکھیے، یہ کمال کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے صدیق اکبر کی جس چیز کو بھی قبول کیا نا، نہ صرف حضور نے قبول کیا، خدا نے بھی اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ مثلا صدیق اکبر سامنے سے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا یا ابا بکر، نے میرے ابو بکر، انت اتیکم من النار، خدا نے تمہیں جہنم تو آزاد کر دیتا۔ بس حضور نے کہہ دیا کہ ابو بکر جہنم سے آزاد ہیں، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ بس یہ فرمانا تھا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر جو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے۔ سب سے زیادہ متقی کا اعزاز بھی حضور نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل البشر ہونے کا اعزاز بھی خدا کی طرف سے، مصطفیٰ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، گھر بار کو، ہر چیز کو فنا کر دیا تھا، رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ وہ فنا پھر رسول کے منصب کے اوپر فائز تھے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا، من کان للہ وکان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ، کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں۔ اور جسے خدا اپنے رنگ میں رنگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اولیاء اللہ کی جو پہچان بتائی ہے، وہ پہچان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اولیاء اگر تم پہچاننا چاہو کہ یہ شخص فلاں شخص یہ اللہ کا ولی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کی نشانیاں ہیں۔ اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ کہ ولی اللہ کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں کیا یاد آئے گا؟ خدا یاد آ جائے گا۔ اور دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو جب کفار مشرکین تک بات پہنچی کہ مکے کے اندر حضرت عبد المطلب کے پوتے نے اور عبداللہ کے بیٹے نے اعلان نبوت کیا ہے، تو مکے کے لوگ گلی دیہاتوں سے، علاقوں سے امٹ کر آئے، اور جو بھی حضور کو دیکھتا نا تو وہ صرف یہی کہتا کہ اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ حضور کو رب نے اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ جو ہے وہ ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، خدا کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے۔ اب اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے رنگ میں رنگا، اور مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے رنگ کے اندر رنگ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو اپنے رنگ کے اندر رنگا کہ جب ہجرت کے دن مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان دو شخصیات میں سے رسول اللہ کون ہیں۔ اور جب اہل مدینہ حضور کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بڑھے نا، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اہل مدینہ کا شبہ ہو رہا ہے اور وہ مجھے اللہ کا رسول سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً اپنی چادر مبارک اتاری اور اس طرح خادم کی طرح کھڑے ہو گئے، سرکار کے کہ میں خادم ہوں، میں ایکس ہوں، یہ اسد ہیں، یہ اصل میں جو تمہیں شبہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سفر ہجرت میں انہوں نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے، اور وہ اس طرح رنگ دیا تھا کہ اہل مدینہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں چہرہ ابو بکر میں بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا، ابو بکر کی چال کے اندر چال مصطفیٰ نظر آ رہی تھی، ابو بکر کی ڈھال کے اندر ڈھال مصطفیٰ نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام اور عزت اور شرف کو اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ان
کو اعزاز پذیرائی عطا فرمایا کہ جس انداز کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، آپ کی فضیلت کو اور آپ کے مقام کو بیان فرمایا۔ اب قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر تو آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب میں آپ کو اس طرف لے جاتا ہوں کہ وہ احادیث جن کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، آپ کے کمال کو اور آپ کی جو ہے وہ رفعت کو بیان فرمایا، اور ان حدیث کو آپ سماعت کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی حدیث سنیے، اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل فرمایا، اور اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنو۔ فرمایا کہ میرے ابوبکر میں تمہیں آج ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے، سنائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عتیق من النار، تمہارے رب نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی حضرت جبریل آئے۔ اللہ اکبر، جبریل وہی لے کر آتے ہیں، لیکن آج جبریل وہی لے کر نہیں آ رہے ہیں، آج جبریل خدا کی طرف سے ایک بڑا پیارا پیغام مصطفیٰ کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے میں سے میری امت داخل ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں بھی وہ دروازہ دیکھوں جس دروازے سے جو ہے وہ امت داخل ہوگی، میں بھی اس دروازے کو دیکھوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، جبریل نے مجھے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ ابو بکر کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھولے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، نماز ادا کیا کرو، روزے رکھا کرو، فرائض کی پابندی کیا کرو۔ پھر سرکار نے اس کی تفصیل بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ایک دروازے کا نام باب الصوم ہے، اس سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، اس سے نمازی داخل ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، اس سے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے داخل ہوں گے۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام ہر دروازے کا نام بتا رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جو 8 دروازے سے داخل ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایک کوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہاں، فرمایا میرے ابو بکر وہ تم ہو کہ تمہیں نماز کے دروازے سے بھی پکارا جائے گا، ابو بکر ادھر آ جائیے۔ تمہیں روزے کے دروازے سے بھی پکارا جائے گا، ابو بکر ادھر آ جائیے۔ تمہیں صدقے کے دروازے سے بھی پکارا جائے گا، ابو بکر ادھر آ جائیے۔ ایسی قابل رشک قسمت دنیا میں کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ایسی قسمت کسی کی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں سانسیں ملی تو حضور کے صدقے، اور قرب ملا تو حضور کا ملا۔ سب سے پہلے ایمان لائے تو رسول اللہ پر ایمان لائے، ساتھ گزارا تو رسول اللہ کے ساتھ گزارا، سفر میں رہے تو رسول اللہ کے ساتھ سفر، حضر میں رہے تو رسول اللہ کے ساتھ حضر، اجتماع میں رہے تو رسول اللہ کے ساتھ رہے، غزوات میں رہے تو رسول اللہ کے ساتھ رہے، بدر میں رسول اللہ کے ساتھ، احد میں رسول اللہ کے ساتھ، حنین میں رسول اللہ کے ساتھ، خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ، تمام غزوات میں رسول اللہ کی معیت نصیب ہوئی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے ایام علالت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور بالکل یہ پوزیشن ہو گئی کہ اب آپ کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت ام المومنین کہتی سیدہ عائشہ کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو آج سے نماز پڑھائے۔
تو ام المومنین کہتی ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت کو جانتی تھی کہ وہ عشق رسول کے اندر جو ہے نا جس طرح پروانہ لائٹ کے اوپر مرتا ہے نا، اس طرح سیدنا صدیق اکبر عشق رسول میں ہر وقت جھومتے تھے. تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ابو بکر کو پتہ چلے گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ مسلے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ابو بکر آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا سکے. حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ کہتی میں نے 3 دفعہ یہی کہا کہ وہ رقیق القلب ہے. حضور نے فرمایا کہ عائشہ آپ ابو بکر سے کہہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو وہ نماز نہ خدا کو قبول ہے نہ مصطفیٰ کو قبول ہے. اللہ اکبر. ایک لمحہ آیا حضرت عمر کو، حضرت بلال کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نہیں تھے، حضرت عمر کو ہم نے آگے کیا. حضور نے کہا نہیں، جب تک صدیق امت میں موجود ہے صدیق کی موجودگی میں کوئی مسلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا. آج کے دور کے اندر بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں اور لوگوں کو سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابوبکر صدیق افضل تو ہیں لیکن وہ خلافت میں افضل ہیں، سیاست میں افضل ہیں، روحانیت میں جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی افضل ہیں. دیکھیں امت میں سے کسی شخص کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے مرتبے کو متعین کر سکے. ہم یا کوئی دوسرا یا کوئی تیسرا کون ہوتا ہے جو صحابہ کے مرتبے کا تعین کر سکے؟ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے مراتب اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیے، وہ مقرر کر دیے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ خلافت کے امور میں جو ہے وہ سیاسی طور پر سب سے زیادہ افضل تھے، اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حیات میں پڑھائی تھی اس وقت تو وہ خلیفہ نہیں تھے. سیدنا صدیق اکبر نے جو 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہیں آپ کے ایام علالت کے اندر، اس وقت تو نہ ان کے پاس حکومت تھی، نہ سیاست تھی، نہ خلافت تھی، وہ تو مصطفیٰ کریم کے خادم تھے. تو حضور نے جو مسلے کے اوپر کھڑا کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ نقطہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب معراج کو مسجد اقصی میں گئے تو حضور فرماتے ہیں جبریل سے 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقصی میں صف بستہ کھڑے تھے. تو جبریل میرے پاس آئے، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسلے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مصطفیٰ آج آپ سارے انبیاء کو نماز پڑھائیں. اب علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اب دیکھیے کہ اللہ نے چاہا کہ جب کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء پر مصطفیٰ کی افضلیت کو ظاہر کیا جائے تو حضرت جبریل سے کہا کہ مصطفیٰ کو مصلی مسجد اقصی پر کھڑا کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات محبوب رب العالمین اور سید العالمین محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں ساری زندگی ہر نبی ان کے دیدار کی دعا کرتا رہا. اور حضور کو مسجد اقصی پہ مسلے پہ کھڑا کر کے اللہ نے افضلیت مصطفیٰ کو انبیاء پر ظاہر کیا اور مصطفیٰ نے اپنی حیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے مسلے پر کھڑا کر کے افضلیت صدیق اکبر کا فیصلہ کر دیا. اس لیے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ اشتباہ کے اندر آ کر عوام کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اب اس حدیث کا حوالہ سنیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور اس کا صفحہ نمبر اس کی رقم الحدیث ہے 3385. امام مسلم نے اس حدیث کو 420 نمبر کے اوپر نقل کیا ہے. امام مسند امام احمد نے اس حدیث کو جو ہے وہ جلد نمبر 4 اور صفحہ اس پہ نقل کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، مرض شدید ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائیں. کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے نا سارے صحابہ کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کا یہ عالم تھا. آپ اس انداز سے دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی
تو کھڑکی کھول کر سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کس طرح نماز پڑھا رہے ہیں. یہ وہ قرب تھا، یہ وہ عظمتیں تھیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو ہے وہ چوتھی حدیث ہے، اس کو سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے میرے ابو بکر، جب میں حوض کوثر تقسیم کر رہا ہوں گا، اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، فرمایا تو جس طرح غار میں میرے ساتھ تھا، جس طرح تو زندگی میں میرے ساتھ ہے، جس طرح تو ہجرت میں میرے ساتھ ہے، جس طرح تو قبر میں میرے ساتھ ہوگا، اسی طریقے سے تو حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہے. یعنی یہ ازل سے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس امت کا آخری نبی آئے گا، اس پر اللہ دین کو مکمل کرے گا، اس کو رب ایسا صدیق عطا فرمائے گا کہ انبیاء کے بعد اللہ رب العالمین کو روئے زمین کے اوپر اس کو خدمت رسول کا صلہ عطا فرمائے گا، اور اس کا صلہ آپ کو جو عطا کیے گا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 5-6. آپ فرماتی ہیں حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانہ تے ہیں تو 2 وزیر زمین تے. حضور نے فرمایا آسمانوں پہ میرے وزیر جو ہے وہ جبریل اور میکائیل ہے، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. اللہ اکبر. اور 7ویں حدیث سماعت فرمائے ام المومنین، یہ بھی ام المومنین سے روایت ہے. آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا جن لوگوں میں ابو بکر ہوں ان میں ان کے سوا کسی کی امامت جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی ابو بکر کی موجودگی میں امامت کرے گا تو حضور نے فرمایا کہ نہ اس کی امامت اللہ کو قبول ہے نہ مصطفیٰ کو قبول ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کو افضلیت صدیق اکبر کے اوپر کس قدر اجماع تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کا وصال مصطفیٰ کے بعد تقریباً 2 سال اور 7 مہینے زندہ رہے. کتنے رہے؟ 2 سال اور 7 مہینے تک سیدنا صدیق اکبر زندہ رہے. 2 سال اور 7 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں کسی صحابی نے ان کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھائی. تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار متفقہ طور پر صدیق اکبر کی امامت میں نماز پڑھتے رہے. کیوں؟ مصطفیٰ نے معیار مقرر کر دیا تھا کہ ابو بکر کی موجودگی میں اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کی نماز اللہ کو قبول ہی نہیں ہوگی. پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جو ہے نا اجتماع صحابہ کے اندر جب صحابہ جمع ہونا تو حضور حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. کیوں؟ وہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے تاکہ صحابہ اکرام کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ جب میں ظاہری طور پر دنیا سے چلا جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے اس اسلام نے رہنا ہے. تو ابو بکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ دین کی ایسی حدود اور ریاست مدینہ کے ایسے نقوش متعین کر دے گا کہ آپ کے بعد آنے والے جو خلفائے ثلاثہ ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس انداز سے اس کو لے کے جائیں گے کہ قیامت تک دین سلامت رہے گا، باقی رہے گا. آپ دیکھیں برے سے برا وقت بھی مسلمانوں پر آ رہا ہے لیکن اسلام پھر بھی سلامت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قیامت تک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین نے قیامت تک رہنا ہے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت رسول کا، فنا فی الرسول کا، اخلاص کا صلہ ملا. آپ کی نمازوں کی قبولیت کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا گیا، آپ کی امامت کا اعلان اللہ اور مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا، آپ کی صدیقیت کا اعلان اللہ اور مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا، آپ کی رفاقت کا اعلان اللہ اور مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا، آپ کی معیت رسول کا اعلان اللہ اور مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا، آپ کی ہجرت کا انتخاب اللہ اور مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا، آپ کا انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی قبولیت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم تو خالی ذکر کر سکتے ہیں، آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس شخص کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. تو دنیا میں کوئی عمل کرے، مصطفیٰ کہے مجھے قبول ہے، خدا وہی نازل کر کے اس کے عمل کی تصدیق کر دے. مال کی تصدیق وہی کے ذریعے، ایمان کی تصدیق وہی کے ذریعے،
صحابیت کی حضرت ابوبکر کی صحابیت کی تصدیق وحی کے ذریعے، حضرت ابوبکر صدیق کی صدیقیت کی تصدیق وحی کے ذریعے، حضرت ابوبکر صدیق کے صدیق ہونے کی تصدیق وحی کے ذریعے، حضرت ابوبکر صدیق کا صاحب رسول ہونے کی تصدیق وحی کے ذریعے، حضرت ابوبکر صدیق کا رازدان مصطفیٰ ہونے کی تصدیق وحی کے ذریعے. یعنی کوئی ایسا عمل صدیق کا نہ تھا جسے خدا نے کائنات کے لیے ایگزامپل نہ بنایا ہو. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول سے اور رب سے محبت کرو نا تو جس طرح بندہ ظاہر نظر آئے اس کا باطن بھی ویسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اتقا کا لفظ عطا فرمایا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا کا معنی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اور متقی کون ہوتا ہے؟ صاحب تقوی کون ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے جیسا ظاہر نظر آئے ایسا اس کا باطن ہو. جس طرح ظاہر نورانی ہے ایسے اس کا باطن بھی نورانی ہو. تو جس کے چہرے صدیق کے چہرہ جو تھا نا وہ چہرہ مصطفیٰ میں رنگ چکا تھا. صدیق کے چہرے کو دیکھ کے چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا. تو جس طرح یہی وجہ ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی معرفت کے علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں، حضور نے فرمایا نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معرفت کے علم کے روحانیت کے جتنے خزانے تھے میں نے اپنے سینے سے صدیق کے سینے میں ہنڈیل دیے. میں نے صدیق کے سینے کے اندر اپنی معرفت کے خزانوں کو ڈال دیا ہے. تو وہ صدیق جس کے باطن کی مصطفیٰ گواہی دیں، وہ صدیق جس کے سینے کا مصطفیٰ ذکر کریں، وہ صدیق جس کے چہرے کا مصطفیٰ اپنی نگاہوں سے دیکھیں، ان کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اور یہ سارے مقامات حضرت صدیق اکبر کو کیوں ملے؟ صرف ان کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ سے عشق کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی.